کچھ واقعات تاریخ کے آئینے میں ایسے عکس چھوڑ جاتے ہیں جو صدیوں تک یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ لمحے صرف ماضی کا حصہ تھے یا ہمارے آج اور کل کے لیے بھی ایک سبق ہیں۔ 1977 کا سال پاکستان کی سیاست میں ایک نیا اور غیر متوقع موڑ لے کر آیا، ایک ایسا موڑ جس نے نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کیا بلکہ پاکستان کی سیاسی، سماجی اور مذہبی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مارشل لا، اسلامائزیشن، افغان جہاد اور امریکی تعلقات، یہ سب ضیاء الحق کے دور حکومت کی پہچان بن گئے۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے سب سے بااثر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی، وہ لمحہ جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے متنازع باب کو مکمل کیا۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ ان کے بعد ضیاء کے اقدامات نے پاکستان میں سیاسی اور مذہبی منظرنامہ کس طرح بدل دیا۔ پانچ جولائی 1977، وہ دن جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ایک فوجی جسے بھٹو نے پہلے اپنا وفادار اور عاجز دوست سمجھا تھا، اب پاکستان کا حکمران بن چکا تھا۔ ضیاء نے ملک کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد فوری طور پر اپنی حکمت عملی پر کام شروع کیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ فوجی اقتدار کو جواز ملے، عوامی حمایت حاصل ہو اور سیاسی مخالفین پر قابو پایا جا سکے۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم تھا اسلامائزیشن۔ دوستوں، ضیاء الحق نے مذہب کو اپنی حکومت کے لیے سیاسی اور قانونی بنیاد بنایا۔ 1979 میں حدود و قصاص کے قوانین نافذ کیے گئے۔ چوری، زنا اور شراب نوشی جیسے عظیم جرائم کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئیں۔ ہاتھ کاٹنا، سلاخوں کی سزا اور کوڑے مارنا عام ہو گئے۔ ناظرین، یہ قوانین خواتین کے حقوق کے لیے شدید تنقید کا سبب بنے۔ اسی دوران اسلامی بینکاری کا آغاز ہوا، سود غیر اسلامی قرار پایا اور روایتی بینکنگ کی جگہ اسلامی بینک متعارف کروائے گئے۔ ضیاء نے توہین مذہب کے قوانین کو سخت کیا، تعلیمی نصاب میں تبدیلی کی گئی، قرآن و حدیث، اسلامی تاریخ اور تعلیمات پر زور دیا گیا۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں مذہبی تعلیمات کو لازمی بنایا گیا، مذہبی جماعتوں کو سیاسی طور پر مضبوط کیا گیا، خواتین کے لیے اسلامی لباس نافذ کیا گیا، میڈیا میں اسلامی مواد کو فروغ ملا اور غیر اسلامی مواد پر پابندیاں لگائی گئیں۔ دوستوں، اسلامائزیشن کی بنیاد پر ضیاء نے 19 دسمبر 1984 کو ریفرینڈم کروایا، جس میں عوام سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ضیاء الحق کو صدر کے طور پر مزید 5 سال کے لیے برقرار رکھنے اور شریعت نافذ کرنے کے حق میں ہیں۔ ناظرین، نتائج میں ضیاء کے حق میں بڑی اکثریت نے ووٹ دیا۔ اس ریفرینڈم نے ضیاء کو آئینی اور مذہبی جواز فراہم کیا، جس سے اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور مخالفین پر سختی سے قابو پایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنقید بھی کافی ہوئی۔ ریفرینڈم کو شفاف نہیں سمجھا گیا، میڈیا اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں تھیں اور اسے ضیاء کی آمریت کو قانونی جواز دینے کے طور پر دیکھا گیا۔ دوستوں، اسی دوران 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ افغان پناہ گزین پاکستان میں داخل ہوئے اور سرحدی علاقوں میں سیکورٹی کے مسائل بڑھ گئے۔ ضیاء الحق نے افغانستان میں شورش کو اسلامی جہاد کے طور پر پیش کیا۔ پاکستان نے مجاہدین کی تربیت، ہتھیار اور مالی مدد فراہم کی۔ پاک فوج کے کیمپ تربیتی مراکز بن گئے اور CIA کے ذریعے مغربی ممالک نے بھی تعاون کیا۔ اس پالیسی کے اثرات بہت وسیع تھے۔ پاکستان کی فوجی طاقت میں اضافہ ہوا، پاکستان کا علاقائی اثر و رسوخ مضبوط ہوا اور افغان جہاد نے سوویت افواج پر دباؤ ڈال کر بالآخر 1989 میں ان کے انخلاء میں مدد کی۔ دوستوں، ضیاء الحق نے افغانستان میں شورش کے ذریعے امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ امریکی امداد نے پاکستان کی فوج کو جدید ہتھیار، تربیت اور مالی وسائل فراہم کیے۔ یہ تعلق صرف مالی یا فوجی مدد نہ تھے، بلکہ کولڈ وار میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کا بھی ثبوت تھے۔ لیکن اس کی طویل المدتی اثرات بھی سنگین تھے۔
جہادی نیٹ ورک اور مذہبی شدت پسندی نے بعد میں پاکستان میں دہشت گردی اور فرقہ واریت کو جنم دیا۔ دوستوں، ضیاء الحق کا دور پاکستان کی تاریخ میں سب سے متنازع اور اثر انداز رہا۔ اسلامائزیشن، افغان جہاد اور امریکی تعلقات نے ملک کو نئی سمت دی، مگر طویل المدتی چیلنجز بھی پیدا کیے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے ضیاء الحق کی حکومت کے اختتام کی کہانی، ہوائی حادثہ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بحران۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان کی تاریخ کے مزید راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔